علیکم ناظرین کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے غرض و غائب کیا ہیں۔ آج ہم دوبارہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ایمریٹس مارکیٹنگ کے کامیاب سیل مینیجر، بمبر میں ریئلٹر فار پاک کے سی ای او جناب مرزا سلمان یوسف صاحب۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ مرزا صاحب ہم آپ کو دوبارہ اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ مرزا صاحب، جب میں نے آپ کا پہلا انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ اسلام آباد میں ایمریٹس مارکیٹنگ کے ساتھ وابستہ تھے۔ آج آپ بمبر میں ریلٹر فار پاک کے نام سے بزنس کر رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ نیز یہ بتائیں کہ بمبر کو ہی آپ نے اپنا مسکن کیوں بنایا؟ جی وعلیکم السلام ہارون صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، بہت شکریہ، نوازش۔ ہارون صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں جو ہے ایمریٹس مارکیٹنگ کے ساتھ منسلک ہوں، اور میں نے یہاں پہ جو ہے بمبر اپنے سٹی کے اندر جو ہے وہ ریئلٹر فار پاک کے پلیٹ جو ہے وہ اس کے نام سے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اوپن کیا ہے۔ اس میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جیسے یہ بحریہ ٹاؤن ہوتی ہے، سیم لائک اسی طرح کی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن کو ایمریٹس مارکیٹنگ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے۔ تو جب میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، ورکنگ سٹارٹ کی، تو اس کے بعد جو میرے پاس کیوریز وغیرہ آئیں، جو میرے پاس کلائنٹیج آئے، وہ سارے میرے اپنے سٹی کے، اپنے شہر کے تھے، اور میرے دل کے اندر میری خواہش تھی، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ کیوں نہ میں اپنے لوگوں کو جو میں سروس اسلام آباد میں ان کو نہیں دے پا رہا، کیوں نہ میں ان کے گھر کے اندر ہی ان کو یہ والی سروس جو ہے وہ مہیا کر دوں۔ تو اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ ان کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، میں نے یہاں پہ ریئلٹر فار پاک کے نام سے ایک جو ہے وہ اس کو جو ہے میں نے اوپن کر لیا۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، آپ کا تجربہ تو بڑی بڑی سوسائٹیز کا ہے، بمبر میں تو چند مثلاً گنی چنی سوسائٹیز ہیں اور زمینی پیچیدگیاں بھی زیادہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہارون صاحب، نو ڈاؤٹ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہے۔ مجھے یہ زمین کی پیچیدگیاں جو ہے، یہ بمبر کے اندر جب میں نے آفس اوپن کیا تو اس کے بعد مجھے بہت ساری چیزیں، کیونکہ جب ہمارے پاس کلائنٹ وغیرہ آئے ہیں، جب ہم نے کوئی ڈیلز وغیرہ کی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک جو بمبر شہر کے معروف ایک جو ہیں وہ لیگل ایڈوائزر ہے، ہم نے ان کو ہائر کیا ہے، اور انہی لوگوں کی جو ہے جو مشکلات مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسپیشل ان کے لیے جو ہے ایک قابل جو ہے لیگل ایڈوائزر ان کو ہائر کیا اس چیز کے لیے۔ جی اچھا ٹھیک ہے مرزا صاحب، آپ بمبر میں ہی کام کر رہے ہیں، اپنا فوکس کر رہے ہیں، یا جو ہماری بمبر کی باقی تحصیلیں ہیں، مطلب سمانی ہے، برنالہ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے مضحکہ جو اضلاع ہیں میر پور میں یا ہماری یہ گجرات کوٹلہ، وہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ جی ہارون صاحب، ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا اپنے گھر سے۔ یہ میرا گھر ہے، بمبر شہر ہے، یہاں پہ میرے بہت سارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے چوکی میں ایک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی ایک جگہ پہ، وہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے بہت جلد وہاں پہ ہم نے اپنا کام بھی سٹارٹ کر دیا، اور بہت جلد ہم وہاں پہ اوپننگ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ اس کے بعد جو ہے فوراً وہ ہم برنالہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم میرپور کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ عوام کو کیا کیا سروسز دے رہے ہیں؟ ہارون صاحب، سروسز میں ہے کہ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ناظرین ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بمبر شہر کے اندر جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا میں یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کو ان کی پیچیدگیوں کا جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا۔ مطلب ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں ان کو یہ بتاتا ہوں اور بتاؤں گا نیکسٹ اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم سے پوچھ کے کریں۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سا ٹائم انویسٹمنٹ کا ہے، اور کون سی جگہ کو کون سا نہیں ہے، اور کون سی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ ناظرین جو بمبر کے ہیں ان کے لیے، جیسے آپ روز گارڈن میں چلے جائیں یا آپ ماڈل ٹاؤن کے اندر چلے جائیں، تو وہاں پہ اب بھی وہ مجھے پوچھیں گے تو میں ان کو کہوں گا کہ بھئی آپ فلاں جگہ پہ جائیں اور فلاں جو کٹنگ کا سائز ہے وہ والا پلاٹ خریدیں، نہ کہ وہ کنال والا خرید لیں تو ان کو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ بلو ورڈ سٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک بلاکس ہیں، اوورسیز بلاک ہے، جنرل بلاک ہے، واٹر فرنٹ بلاک ہے۔ اب جب کوئی بندہ آ رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ واٹر فرنٹ میں جائیں، حالانکہ وہ نان ڈیولپ ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوا۔ وہ مجھے پوچھے گا بھائی کہ آپ کیوں ہمیں ایک ڈیولپ چیز کے بجائے آپ ہمیں نان ڈیولپ کا کہہ رہے ہیں؟
تو یہی اسی طرح کی سروس ہم اس کو یہی چیز بیٹھ کے سمجھائیں گے کہ بھائی آپ نے جو ڈیولپ چیز ہو چکی ہے وہ آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے، اب آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اس میں سے جو ہے پروفٹ وہ نکل چکا ہے، اب آپ نے اگر پروفٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نان ڈیولپ ایریا کی طرف جانا پڑے گا، وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنے کی۔ اور اسی طرح کی سروسز چھوٹی چھوٹی ہیں، جیسے ہم بمبر کے اندر لوگوں کو جو ان کو مسئلے آ رہے تھے، مکان جو تھے کرائے پہ چاہیے ہیں، اسی طرح کے جو ہاں بڑا مسئلہ ہے، اور لوگوں کو اپنی معیار کی کوئی دکان کسی کو چاہیے، کسی کا کوئی اور چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان کے لیے یہاں پہ کام کریں گے، اور میری انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ٹیم نظر آئے گی، جو ہماری ٹیم یہاں پہ کام کرے گی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین آج آپ نے مرزا سلیمان صاحب کی گفتگو سنی، بہت کم عمری میں ناظرین انہوں نے بہت کچھ گین کیا، اللہ کرے کہ یہ ہماری بمبر کی عوام کے لیے مددگار ثابت ہو اور ہم بھی ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ہارون الرشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔